وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ یا ایہا اے، یا ایہا اے، الذین لوگو جو، الذین لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، خذو تم لے لو، خذو تم لے لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان یعنی ہتھیار وغیرہ۔ حذر کے معنی احتیاط ہوتا ہے، اپنی حفاظت کا بندوبست، بچاؤ اور حفاظت کے اسباب اختیار کر لو، خواہ ہتھیاروں کے ذریعے ہو یا کسی اور مناسب تدبیر کے ذریعے۔ خذو حذرکم میں یہ بات آتی ہے کہ ہر زمانے میں کامیاب جنگ لڑنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حصول بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی قوم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا کہ اپنی قوت، سرمایہ اور دیگر وسائل کے ساتھ جنگ کی تیاری کرو۔ مسلمان مادی لحاظ سے اگرچہ کمزور ہیں، تاہم اگر قوت ایمان بھی موجود ہو تو پھر بھی مسلمان ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے مسلمان اس سے بھی محروم ہیں کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم یہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے دفاع کے لیے ہر مطلوبہ سامان مہیا کرو، جدید ترین آلات حرب سے لیس ہونے کی کوشش کرو اور پھر مناسب جنگی حکمت عملی کے تحت دشمن پر حملہ آور ہو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، نکل کھڑے ہو گروہوں کی صورت میں یا سب اکٹھے ہو کر۔ نفر کے معنی ہے کسی چیز سے بھاگنا یا کسی چیز کی طرف بھاگنا۔ نفر لڑائی میں نکلنے کو بھی کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے خواہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حملہ آور ہوں یا یکدم پوری قوت و لشکر جھونک دو۔ جس طریقے سے بھی کامیابی کا امکان ہو وہی طریقہ استعمال کرو۔ بعض اوقات کھلے عام ٹکر لینے کی بجائے دشمن کے خلاف گوریلا کارروائی زیادہ مناسب حال ہوتی ہے۔ ویتنامیوں نے امریکہ کے خلاف 10 سال تک گوریلا جنگ لڑی جس میں 30 لاکھ آدمی ہلاک ہوئے۔ اسی طرح افغانیوں نے کئی سال تک امریکہ کے خلاف گوریلا کارروائیاں کیں اور بالآخر امریکہ کو افغانستان سے جانا ہی پڑا۔ بہرحال فرمایا کہ پوری تیاری کے بعد مناسب طریقے سے جنگ کا آغاز کرو۔ فانفروا پھر تم نکلو، فانفروا پھر تم نکلو، ثبات جدا جدا، ثبات جدا جدا، او انفروا یا تم نکلو، او انفروا یا تم نکلو، جمیعاً سب کے سب، جمیعاً سب کے سب اکٹھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کے اس حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ حفاظت و مدافعت کے ظاہری اسباب و وسائل بھی اختیار کرنے چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اسباب کی فراہمی کے اعتبار سے کب جہاد میں اقدام درست ہے اور کب نہیں۔ جہاں تک دشمن کے حملے کی مدافعت کی بات ہے تو اس میں تو انسان مجبور ہے اور یہ بہرحال کرنا ہی ہے۔ گروہ در گروہ اکٹھے مل کر سبوں کو مار کر جہاد میں جانے کا حکم مواقع اور حالات کے اعتبار سے ہے کہ حسن تدبیر کا جو تقاضا ہو وہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ایک تو ہر وقت محتاط اور چاق و چوبند رہو اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھا کرو۔ دوسرے اکا دکا سفر نہ کیے کرو بلکہ جب کسی سفر پر نکلنا ہو تو دستوں کی شکل میں یا سب اکٹھے مل کر نکلا کرو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ، وَإِنَّ اور بلا شبہ، منکم تم میں سے بعض، منکم تم میں سے بعض، لمن البتہ وہ ہے جو، لمن البتہ وہ ہے جو، لا یبطین یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، لا یبطین یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، فین پھر اگر، فین پھر اگر، اصابتکم تمہیں پہنچے، اصابتکم
تمہیں پہنچے مصیبت کوئی مصیبت کوئی مصیبت قال تو وہ کہتا ہے قد انعم تحقیق انعام کیا تحقیق انعام کیا اللہ نے علیہ مجھ پر اذ جبکہ لم اکن نہیں تھا میں معاہم ان کے ساتھ شہیدہ حاضر یعنی موجود۔ اس آیت میں جہاں اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دی جا رہی ہے وہاں منافقین کے نفاق کا پردہ بھی چاک کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، یعنی جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آتا ہے تو منافق لوگ ہیلے بہانے سے روانگی میں دیر کرتے ہیں تاکہ کسی طرح جنگ میں شریک ہونے سے بچ جائیں، اور جنگ کے نتیجے میں ایسا بھی ہوتا ہے فِإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ اگر تم پر یعنی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، شکست آ جاتی ہے یا جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے تو منافق کہتا ہے قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اذ لم اکن معہم شہیدہ کہ میں ان مجاہدین کے ساتھ شامل نہیں تھا، اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاتا تو مجھ پر بھی وہی آفت آتی جو ان پر آئی ہے، اور میں بھی ایمان والوں کے برابر مفاد حاصل کرتا۔ یہ تو منافق کا حال بیان کیا گیا ہے، مگر پکے سچے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ شکست ہو جائے یا کوئی دیگر نقصان ہو جائے تو ہر مسلمان کو اس پر دلی افسوس ہوتا ہے، اور اگر مسلمان کی جماعت کامران ہو جاتی ہے تو ہر مسلمان کو خوشی حاصل ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہماری جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی۔ مگر منافق ہمیشہ اپنے ذاتی نفع و نقصان پر نظر رکھتا ہے، مفاد حاصل ہو گیا تو خوش ہو گیا ورنہ افسوس کرنے بیٹھ گیا۔ مسلمان اور منافق کے تقابل سے بتانا یہ مقصود ہے کہ مسلمان من حیث الجماعت ہی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ید اللہ علی الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس سے خداوند تعالیٰ کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے، اور جب جماعت کی بجائے انفرادیت پیدا ہوگی تو پوری قوم خود غرضی کا شکار ہو جائے گی اور تباہی کے کنارے پر پہنچ جائے گی۔ من شذ فی النار جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ جہنم رسید ہو گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ وَلَئِنْ اور اگر اصحابکم تمہیں پہنچے فضل کوئی فضل من اللہ کا لیقولن تو وہ ضرور کہے گا کان گویا کہ لم تکن نہ تھی بینکم تمہارے درمیان وبینہ اور اس کے درمیان مودتن کوئی دوستی یا لیتنی اے کاش کے کنتو میں ہوتا معاہم ان کے ساتھ فافوزہ تو حاصل کر لیتا میں فوزاً کامیابی عظیمہ بہت بڑی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہو جائے، فتح حاصل ہو یا مال غنیمت آتا ہے تو منافق کی حالت یہ ہوتی ہے لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس سے تمہاری کامیابی پر قطعاً کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور پھر بالکل اجنبی بن کر کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم کاش کہ میں بھی مجاہدین کے رکاب ہوتا فافوز فوزا عظیما تو مجھے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی اور میں بھی ایمان والوں کے برابر مفاد حاصل کرتا۔ یعنی اگر مسلمانوں کو فتح اور خوش نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو منافقین حسرت سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیوی تکلیف اور دنیوی مفادات کا ہی احساس ہوتا ہے، اخری زندگی یا رضا الہی سے انہیں کبھی کوئی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔
یہ کچھ اس عہد کے منافقین ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ ہر زمانہ میں جو لوگ اپنے دلوں میں بے یقینی اور خدا تعالیٰ کی غیبی نظام کے بارے میں شکوک و شبہات چھپائے رہتے ہیں، وہ کامیابی اور ناکامی کو محض مادی پیمانوں سے ناپتے ہیں، مخلص مسلمانوں کی عارضی اور ظاہری ناکامی پر تانے دیتے ہیں اور مادی کامیابی کی صورت میں اپنی معرومی پر حسد کرتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَلْيُقَاتِلْ چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فَلْيُقَاتِلْ چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون بیچتے ہیں الحیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرہ آخرت کے بدلے ومن اور جو کوئی یقاتل لڑے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیقتل اور پھر وہ قتل کر دیا جائے او یا غالب آ جائے فسوف تو ان قریب نوتی ہم اس کو دیں گے اجران عظیمہ بہت بڑا۔ اس آیت میں فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو کوئی اللہ کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے فَيُقْتَلْ تو خواہ وہ قتل کر دیا جائے یا شہید ہو جائے او یغلب یا دشمن پر غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فتح عطا کر دے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ضمانت دے رکھی ہے کہ اگر شہید ہو گیا تو اسے اللہ تعالیٰ بلند ترین مرتبے تک پہنچائیں گے، اور اگر غازی بن کر آیا تو دنیوی اعتبار سے مستحق اجر ہوگا کہ اسے مال غنیمت سے حصہ ملے گا۔ جہاد اس قدر بلند مرتبہ چیز ہے، اسلام کی بلندی جہاد میں ہے، حدود اللہ جہاد کے ذریعے ہی قائم ہو سکتے ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ رہے گا وہ غالب رہیں گے، جب ضرورت پڑے گی میدان جنگ میں کودنے سے دریغ نہیں کریں گے اور خود اپنے دفاع کو مضبوط رکھیں گے۔ اسی عمل میں ان کے لیے دنیا کی عزت و آخرت کی فلاح ہے۔ اس آیت میں ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، مادہ پرست ذہن ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو قدم ظاہر کے اعتبار سے نتیجہ خیز ہو وہی کامیابی کمرانی ہے، فتح ہو تو کامیابی، شکست ہو تو ناکامی، انسان غالب ہو جائے تو کامران، مغلوب مظلوم ہو جائے تو ناکام، اسباب دنیا کو پائے گا تو کامیاب، نہ پائے تو معروم۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یہ تصور غلط ہے، انسانی کامیابی یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق میسر آ جائے، خواہ ظاہری نتیجہ کچھ بھی ہو، وہ غالب ہو یا مغلوب، وہ قاتل ہو یا مقتول، اور اسے نعمت دنیا حاصل ہو یا نہ ہو، کیونکہ اصل مقصود اجر آخرت ہے اور اسے بہرحال حاصل ہو گیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو بھی سچا اور پکا ایمان کامل اور اسلام صادق نصیب فرمائے اور ہر طرح کی منافقانہ خصلتوں سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں دین کی ہر چھوٹے بڑے حکم کو دل و جان سے ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً ہم میں حقیقی جذبہ جہاد پیدا فرمائے اور دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخری زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اپنے رستے میں اپنی خوشنودی کے لیے ہمیں بھی اپنی جان و مال لگانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اور دشمنان دین سے مقابلہ اور مقابلہ کے لیے ہر طرح کی تیاری سے مستعد رہنے کی قوت طاقت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔